کئی بار کہا کہ جناب پی ایم ایل کے زمانے میں بجلی فالتو پیدا کی گئی، کیوں؟ کمیشن اور کک بیکس کے لیے. یہ آپ کو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کرپشن کی خاطر ایکسٹرا پاور کی جو پلانٹس وہ لگا دیے جن کی ضرورت نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ ان کے بیانات آپ پڑھ لیجئے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں 3 سالوں کے اندر، کہ پی ٹی آئی سولر انرجی، پی ٹی آئی ونڈ پاور اور پی ٹی آئی گیس بیس پاور پلانٹس لگا لی. اگر فالتو تھی یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر بجلی فالتو تھی تو یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ ان کے اپنے بیانات ان کی نفی کر رہے ہیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتے رہے. میں بعد میں آؤں گا 350 چھوٹے ہائیڈل ڈیمز کے پی کے میں، اس کے بارے میں آؤں گا. لیکن ان بیانات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون قوم کی کس نے عملی خدمت کی اور کون قوم کا وقت تقریروں سے ضائع کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ 3 سال اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرتا رہا کہ ان بلینز آف ڈالرز کے منصوبوں میں سی پیک کی بات نہیں کر رہا، میں بعد میں آؤں گا، جو کہ پاکستان نے اپنے وسائل سے گیس کی بنیاد پر لگائے، دن رات کوشش کرتا رہا. آج تک آپ کے سامنے 3 سال گزر چکے ہیں، ایک دہلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں. نمبر 1. نمبر 2، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ پاور پلانٹس دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹس ہیں، جن میں 4 پلانٹس لگائے: بھکی، حویلی بہادر شاہ، بلو کی اور تریمو کا جو چوتھا پلانٹ ہے وہ اس وقت ابھی مکمل نہیں ہوا. میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. ہمارے زمانے میں نہ صرف ایل سی کھل گئی تھی بلکہ حبیب بینک سے فائنینشیل کلوز کا ایک وہ جو میمورنڈم سائن ہو گیا تھا، بلکہ مشینری بھی آنی شروع ہو گئی تھی. میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح اس قوم کو ان 3 سالوں میں بے دردی سے لوٹا گیا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ. یہ بات خالی نااہلی کی نہیں ہے، یہ بات خالی بدترین غفلت کی نہیں ہے، یہ بات بدترین کرپشن کی ہے ان 3 سالوں کی، جس نے آج دوبارہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا، لیکن ایوریج ہر جگہ کہیں 4 گھنٹے ہے، کہیں 6 گھنٹے ہے، کہیں 8 گھنٹے ہے چھوٹے شہروں میں. مجھے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کے لیے ان 3 سالوں میں انہوں نے دن رات جو نعرے لگائے تھے، اور کس طرح ہمیں متون کیا گیا، کس طرح ہمیں بدنام کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ 5 سالوں میں نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں تھا. اٹ واز اے میریکل. اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس کا کرم تھا، اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کی ٹیم نے دن رات محنت کی، ایمانداری سے، خلوص سے اپنا خون پسینہ بہایا. وگرنہ میرے خلاف یا شاہد عباسی صاحب کے خلاف یا احسن اقبال صاحب کے خلاف یا خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف یا رانا ثناء اللہ کے خلاف اور دوسرے جو مسلم لیگی زعماء ہیں ان کے خلاف جو نیب کے جو کیسز بنائے گئے، ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کسی کے خلاف ایک دھیرے کی کرپشن ثابت ہوئی؟ تو اگر کرپشن ہونی ہوتی تو ایسے میگا پروجیکٹس ہوتی
جن کے اوپر پاکستان کے غریب قوم کے جو سکیرس جو وسائل ہیں، محدود وسائل ہیں، ان میں سے اربوں ڈالر خرچ کر یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا. اس میں کرپشن نکلنی چاہیے تھی خدا نخواستہ اگر ہوتی. فورنسک انہوں نے آڈٹ کروائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نہ صرف ان چاروں منصوبوں میں، جس سے 5000 میگا واٹ گیس کی بنیاد پر جو منصوبے لگائے گئے، 3 چل چکے ہیں. چوتھا ان کی بدترین غفلت، گریڈ اور کرپشن کی وجہ سے نہیں چل سکا. جو پنجاب نے لگایا تھا چوتھا منصوبہ، 2 وفاق نے لگائے، 2 پنجاب نے لگائے. 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہوئی ہے، 250 ارب روپے کی. خان صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، سب آپ بڑے بڑے ہمارے سلمان بیٹھے ہیں، اور اپنا ولی اللہ بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان منصوبوں میں 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہے. اس قوم کی قومی وسائل کی نیٹ بچت ہوئی ہے. پھر دنیا کی تاریخ میں جدید ترین ٹیکنالوجی آئی ہے. اور تیسرا، دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں یہ منصوبے لگے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس سے زیادہ نواز شریف اس قوم کو کیا دے سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ منصوبے لگا کے امر ہو گیا. بخدا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں الحمدللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کہ بدقسمتی سے اس حکومت کی بدعمالیوں سے ہو رہی ہے. اور اس میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ جو چوتھا پلانٹ ہے تریمو، 1200، یہ سننے والی بات ہے، میں یہاں پر آپ سب 1263 میگا واٹ کا ہے جو تریمو میں پنجاب حکومت نے لگایا، چوتھا آخری پلانٹ. 2017 میں اس کا معاہدہ ہوا ستمبر میں، اور 2019 دسمبر میں اس کو چلنا تھا، یعنی آپریشن ہونا تھا. ہر چیز طے ہو گئی تھی، مشینری بھی پارٹلی آ گئی تھی. آج ایز اے اسپیک ٹو یو میں قوم سے مخاطب ہوں جو بیچارے لوڈ شیڈنگ میں پوری قوم اس کو، یعنی کیا آج تو موسم اچھا ہے، شاید آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن پوچھئے وہ ایک دہقان جو رہتا ہے رحیم یار خان میں، یا مہران کی وادیوں میں، یا KPK میں، یا بلوچستان میں، یا کشمیر میں، کہ گرمی نے اس کو کس طرح تباہ کر دیا ہے. یہ چوتھا پلانٹ جو دسمبر 2019 میں آپریشن ہونا تھا، آج ابھی تک یہ آپریشن نہیں ہو سکا. 44 مہینے کی تاخیر سے ان کا فائنینشیل کلوز ہوا. حبیب بینک میں جب دیکھا کہ انہوں نے گیس جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا اس حکومت نے، ہم نے تو ہر چیز کر دی تھی، گیس ایگریمنٹ نہیں کیا، پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہوا، تو حبیب بینک نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے پنجاب بینک سے کروایا ہے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ اپنے پیاروں کو گیس دے رہے تھے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ تیل، فرنس آئل لا رہے تھے اور مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی تھی. کیوں اپنا گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ جو چہتے تھے، یہ جو بناتے ہیں فرٹیلائزر، یہ ان کو گیس دے رہے تھے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں وجوہات کہ جو چوتھا پلانٹ 1263 میگا واٹ کا جو ابھی تک بند پڑا، نہیں چل سکا، اور اس میں ابھی تک جو تخمینہ ہے 35 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سال کے آخر میں بھی اچل پڑے گا. شاید 2022 میں بہت دھکا لگائیں تو شاید یہ پلانٹ چل سکے. اس سے بڑی غفلت، کرپشن اور نااہلی کا اور کیا میں ثبوت آپ کو مہیا کروں اس قوم کو، جنہوں نے کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جناب 350 بنائیں گے وہاں پہ اپنا KPK میں ڈیمز، اور پورے پاکستان کو سستی ترین بجلی مہیا کریں گے. کاش ایسا ہوتا. واقعی ہائیڈل پاور جو ہے بڑی سستی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک ڈیم نہیں انہوں نے بنایا، اور آج الٹا قوم کو پوری قوم کو دوبارہ لوڈ شیڈنگ میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، سنگین جرم نہیں ہو سکتا. $66,000 فی میگا واٹ بنتی ان کی. اس کے مقابلے میں نیپرا نے 2000
15 میں جو الاؤ کی ہوئی تھی قیمت وہ $8.5 لاکھ، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اس سے نیپرا کا جو تھا کیپکس اس سے آدھی قیمت۔ اب اس کا موازنہ کریں پبلک سیکٹر کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ۔ گدو آج سے 7-8 سال پہلے لگا، بالکل وہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن اس کا، کہ وہ جی کا پلانٹ تھا، یہ 3 پلانٹ جی کے۔ گدو میں وہ چائنیز کمپنی تھی ہاربن کنٹریکٹر، ان میں بھی 2 پلانٹس چائنیز تھے، ہاربن کنٹریکٹر۔ وہ لگا گدو کا $8.5 یا $9 لاکھ میں، اور یہ $4,66,000 پر میگا واٹ، یعنی آدھی قیمت سے بھی کم۔ اس سے زیادہ ہم نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس قوم کی کیا خدمت کر سکتی تھی؟ اور جو آخری جو پروجیکٹ جو ڈیلے ہو گیا، جہاں پر 35 ارب کا ٹیکہ لگ چکا ہے نقصان کا، وہ 2017 میں اس کا ایگریمنٹ ہوا۔ پہلے 3 جو منصوبے 2015 میں ہوئے تھے، یہ 2017 میں، یہ اس سے بھی سستا تھا۔ یہ ہے $4,11,000 پر میگا واٹ، یہ چوتھا پلانٹ جو 1263 کا ہے تریمو میں۔ مجھے بتائیں میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ جیلیں اور جھوٹے مقدمات، یعنی دشنام تراشی، گالیاں، یعنی جھوٹے کرپشن کے الزامات، کمیشن کے الزامات، یہ سارے کے سارے آج ہمیں ان کے چہرے پہ پڑے ہیں۔ سارے کے سارے ان کو ہانٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ قوم کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے ہر لحاظ سے، معاشی اور سماجی لحاظ سے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور خود نمائی میں جائے بغیر ان کا چیئرمین، پریزیڈنٹ یا چیئرمین ان کا جی کا، وہ 2016 میں پاکستان آئے، جیفری ایملٹ، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ملے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے تینوں پروجیکٹس ہمیں دیے ہیں آن میرٹ، بڈنگ ہوئی ہر چیز، اور دوسرا آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ اتنے سستے اور اتنے جاں فشانی سے جو پروکیورمنٹ کی گئی ہے، میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی، یہ میں نے اپنے کانوں سے باتیں سنی، اپنے کانوں سے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی میں رام کہانی آپ کو نہیں سنا رہا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا اب کہ ایویکویشن نہیں ہو رہی بجلی کی، یعنی جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو آگے جو لائنیں ہیں ٹرانسمیشن کی، وہ ان میں نہیں جا رہی، وہ موجود نہیں ہے۔ کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ 2019 میں، یہ سن لیں بات، 23,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی 2019 میں، اور 2020 میں 25,000 میگا واٹ بجلی انہوں نے پیدا کی اور ٹرانسمٹ کی انہوں نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے۔ اب یہ ٹرانسمیشن لائنز نہیں تھی، سسٹم موجود نہیں تھا، جو اتنی بڑی جو کیپیسٹی کس طرح اپنا ترسیل اس کی ہو گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مٹیاری سے لے کر اب کنٹری لاہور تک تھی، لاہور تک جو لائن جو ہم نے بچھانے کا، جس کا نہ صرف اہتمام کیا، اس کی شروعات کر دی تھی، اس میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہوا۔ اینڈ دس از اگین این irrefutable فیکٹ، جس کو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتی۔ وہ آج تک اس کی کمرشل اس کا آپریشن نہیں ہوا اس کا۔ لیکن اگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں تھا تو 2019 میں اور جو میں نے 20 کی فگر دی ہیں، یہ کس طرح یہ بجلی جو ہے اس کی ترسیل ہو گئی؟ پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی مہنگی بجلی کا جواز کے دیتے ہیں، سننے والی بات ہے کہ جو کیپیسٹی کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ بجلی جو ہے بڑی مہنگی ہے۔